یہ ضابطہ ہے کہ باطل کو مت کہو باطل، یہ ضابطہ ہے کہ باطل کو مت کہو باطل، یہ ضابطہ ہے کہ گرداب کو کہوں صاحب، کمال حسن کہوں عیب کو جہالت کو، کمال حسن کہوں عیب کو جہالت کو، کبھی جگاؤں نہ سوئی ہوئی عدالت کو، خطاؤں جرم کہوں اپنی بے گناہی کو، خطاؤں جرم کہوں اپنی بے گناہی کو، سحر کا نور لکھوں رات کی سیاہی کو، جو ڈس رہا ہے وطن کو نہ اس کا نام لکھوں، جو ڈس رہا ہے وطن کو نہ اس کا نام لکھوں، سمجھ سکے نہ جسے لوگ وہ کلام لکھوں، دروغ گوئی کو سچائی کا پیام کہوں، دروغ گوئی کو سچائی کا پیام کہوں، جو راہزن ہے اسے رہبر عوام کہوں۔ جناب صدر جلسہ، محترم مہمانان گرامی، محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ جناب صدر جلسہ، یہ ایک تقریر نہیں، یہ ایک عنوان نہیں، بلکہ یہ ایک خواب ہے، ایک بہترین خواب جو ہمارے قائد نے دیکھا تھا، اور وہ ہے بدعنوانی سے پاک پاکستان۔ لیکن قائد کو بھی تو فوراً محسوس ہوا تھا کہ بدعنوانی سرطان کی طرح معاشرے میں پھیل رہی ہے، اسی لیے انہوں نے بجا فرمایا کہ میری جیب میں کوٹے سکے، انتخاب اہل گلشن پر بہت روتا ہے دل، انتخاب اہل گلشن پر بہت روتا ہے دل، دیکھ کر زاہن زن کو خوشنواؤں کی جگہ، کچھ بھی ہوتا پر نہ ہوتے پارا پارا جسم جان، کچھ بھی ہوتا پر نہ ہوتے پارا پارا جسم جان، راہزن ہوتے اگر ان رہنماؤں کی جگہ۔ اگرچہ میرا انداز بہت شوخ ہے، اگرچہ میرے الفاظ بڑے تند و تیز ہے، لیکن جس طرح بدعنوانی کی سیلاب کے موجوں نے وطن عزیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اس پر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ شہر ویران اداس ہے گلیا، شہر ویران اداس ہے گلیا، رہ گزاروں سے اٹھ رہا ہے دعا، آتش غم میں جل رہے ہیں دیار، آتش غم میں جل رہے ہیں دیار، گرد آلود ہے رخ دورا، صبح بے نور شام بے مایا، صبح بے نور شام بے مایا، لٹ گئی دولت نگاہ کا۔ جناب صدر جلسہ، یہ وطن تو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، اور اسلام کا تو بدعنوانی سے دور دور کا بھی واسطہ نہیں، پھر کیوں میرے عرض پاک کے ڈھانچے کو بدعنوانی کی دیمک چاٹ رہی ہے؟ اور ڈھانچہ ہی مستحکم نہ ہو تو خوشحالی کیسے؟ کیا ہم نے کبھی حقیقی معنوں میں اس ملک کی ترقی و خوشحالی کے بارے میں سوچا ہے؟ کیا ہم نے کبھی بدعنوانی سے گریز کے ذریعے حقیقی معنوں میں اس ملک کی خوشحالی کے نصب العین پر عمل کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اپنے گریبان میں جانتا ہے کہ ہم اس ملک کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں؟ اور کیا یہ سارے حالات دیکھتے ہوئے آج بھی ہم قائد اور اقبال کی تصویریں آویزہ کر کے وہی بدعنوانی کے بازار گرم کرتے رہیں گے؟ اور کیا ملک اور اپنے آپ کو بدعنوانی سے پاک کرنے کا پختہ عزم کر کے سدھریں گے؟ یہ سوچ کر نمائل فریاد ہم ہوئے، یہ سوچ کر نمائل فریاد ہم ہوئے، آباد کب ہوئے تھے کہ برباد ہم ہوئے۔ ویسی حالات ہے فقیروں کے، ویسی حالات ہے فقیروں کے، دن برے ہے فقط وزیروں کے۔ جناب صدر جلسہ، یقیناً ملک کی خوشحالی کو بہا لے جانے والی بدعنوانی کے اس تند و تیز سیلاب نے وطن کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ وطن کا بیڑا پار کرنے والے ناخدا نہ ہونے کے برابر ہیں۔ فقیر سے لے کر وزیر تک سب اپنی دھن میں مست بدعنوانی کے مرتکب ہیں، اور وطن کی ڈوبتی کشتی کو سہارا دینے والا کوئی نہیں۔ لیکن اگر ہمیں اس ملک کو ترقی و خوشحالی کی جانب گامزن کرنا ہے تو ہمیں بدعنوانی اور بدعنوان لوگوں کے خلاف اعلان جنگ کرنا ہوگا۔